اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ محظور ہیں، سلسلہ دروس ترجمہ و تفسیر قرآن کا آج درس نمبر 122 ہے، درس نمبر 122، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 177 کل ہم نے پڑھی تھی، آیت نمبر 178 اور آیت نمبر 179۔ صرف 2 آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ ایام عزا شروع ہونے والے ہیں، استقبال ماہ محرم الحرام اور شہادت مظلوم کربلا کے عشرۂ مجالس و عزاداری کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے ہم امام مظلوم کربلا پر سلام کے ساتھ درس کو شروع کرتے ہیں۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 178، 178، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ خداوند عالم قرآن مجید میں فرما رہا ہے کفار و مشرکین کے بارے میں، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یعنی اللہ کفار کو، ظالموں کو اللہ مہلت دیتا ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ نہ سمجھیں، یہ خیال نہ کریں، الَّذِينَ كَفَرُوا، جنہوں نے کفر اختیار کیا، انما نملی لہم خیر، انما نملی، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو مہلت دی ہے، لہم خیر، وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ جو ہم نے مہلت دے دی ہے ان کے لیے بہت اچھا ہے، یہ 4 دن کی زندگی میں خوشحالی زندگی گزار رہے ہیں، اچھی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ نہ سمجھیں انما نملی لہم خیر، جو ہم نے مہلت دی ہے یہ ان کے لیے اچھا ہے، یہ ان کے لیے اچھا نہیں ہے، خیر لانفسہم، ان کے لیے اچھا نہیں، انما نملی لہم خیر لانفسہم، نہ سمجھیں کہ جو ہم نے مہلت دیا ہے ان کے لیے اچھا ہے، انما نملی لہم لیزدادوا اثما، خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے مہلت اس لیے دیا ہے تاکہ ان کے گناہ اور بڑھے۔ اللہ نے رسی ان کی ڈھیلی کر دی ہے، رسی چھوڑ دی ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ان کے لیے رسوا اور ذلیل کر دینے والا قیامت میں عذاب ہے۔ یعنی خداوند عالم جو مہلت دے رہا ہے یہ مہلت ان کی اچھائی میں نہیں ہے کہ یہ مومنین دیکھتے ہیں کہ مثلاً ان کی وہ تو کافر ہیں، مشرک ہے، ظالم ہے، اچھی حالت میں زندگی گزار رہا ہے، جیسا کہ کسی روز میں نے یہ کہا تھا کہ یہ دنیا اور آخرت کو الگ الگ کر کے حساب نہیں کرنا چاہیے، یہ دنیا اور آخرت ایک ہی ہے، یعنی انسانی زندگی کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ اس دنیا میں، ایک حصہ اس کے بعد ابدی زندگی کی۔ تو وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ خیال نہ کریں، یہ نہ سمجھیں جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے کہ ہم نے ان کو جو مہلت دی ہے ان کے لیے اچھی ہے۔ اگر کافر اچھی حالت میں نظر آ رہے ہیں تو قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ ان کا امتحان ہے، یہ اللہ نے ان کی رسی کو ڈھیلی کر دیا ہے تاکہ اور گناہ کریں، تاکہ ان کے لیے اور شدید سے شدید عذاب ہو۔ اس کی مثال اسی طرح دی جا سکتی ہے کہ مثلا اگر اینک گندا ہو گیا ہے، شیشے میں کچھ لگ گیا ہے تھوڑا سا، تو آدمی اس کو فوراً صاف کر لیتا ہے۔ یعنی اگر مومن سے کوئی خطا ہوتی ہے تو خداوند عالم فوراً اس کو سزا دے کر کے اس کو متوجہ کرتا ہے۔ لیکن اگر
کپڑا گندا ہو، اگر اینک پہ کوئی گندگی لگ گئی تو کہیں پر بھی ہے، مہمانداری میں ہے، جہاں پہ بھی آدمی ہے فوراً اس کو صاف کر لیتا ہے. لیکن اگر کپڑا ہے، کپڑے پہ اگر گندگی لگ گئی تو پھر آدمی اپنے گھر پہ لاتا ہے پھر صاف کرتا ہے. لیکن اگر گھر پہ مثلاً قالین گندی ہو گئی ہے تو قالین آدمی سوچتا ہے کہ ہاں آئے گا گرمی کا موسم تب دھلیں گے تب صاف کریں گے، لیکن اس کو صاف کرنے میں کیا ہے، پھر اس کو رگڑ کے قاعدے سے صاف کیا جاتا ہے، ٹھوک کے پیٹ کے. لہذا جیسی گندگی ہے اس لحاظ سے اس کی صفائی ہے. تو مومن کو خدا بند عالم اینک کے شیشے کی طرح فوراً اس کو صاف. اس کے دوسرے درجے پہ جو ہے ان کو تھوڑی دن بعد سزا ملتی ہے، اور جو کفار و مشرکین ہیں ان کی قالین والی حال ہے کہ ان کو رگڑ رگڑ کے صاف کیا جائے. کافر کا یہی حال ہے. اب جو آیت ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں خدا بند عالم قیامت میں عذاب دے گا ان کے لیے سخت. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا. ہم نے اس لیے ڈھیل دے دی ہے تاکہ ان کے گناہ اور بڑھے، جتنا گناہ کر سکیں وہ کریں. لہذا جناب زینب صلوات اللہ علیہا جب آپ کو قید کر کے درباری یزید میں لے جایا گیا تو یزید نے کہا جناب زینب سے خطاب کر کے کہ دیکھا کہ حق ہمارے ساتھ ہے، ہم جیت گئے کربلا میں، حسین قتل ہو گئے. تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اسی آیت کو پڑھا، سورہ آل عمران آیت نمبر 178 کو. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ یہ خیال نہ کریں، اس لیے کہ یزید نے وہ باتیں کہی تھیں کہ کوئی آیت نہیں آئی، کوئی وحی نہیں آئی، کوئی رسول نہیں آیا، کوئی دین نہیں آیا، یہ کفر کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. لہذا جب یزید نے یہ کہا کہ ہم کو جیت ہوئی، اللہ نے ہمیں جیت دی، تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے یہ آیت پڑھی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ یہ نہ سمجھیں، یہ خیال نہ کریں انما نملی لہم خیر لانفسہم، ہم نے جو مہلت دی ہے ان کو زندگی دنیا میں گزارنے کی یہ ان کے لیے اچھا ہے. انما نملی لہم لیزدادوا اثما وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، تاکہ ان کے گناہ اور بڑھے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ان کے لیے سخت عذاب ہے. اب آیت نمبر 179 پڑھیں گے. مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ. آیت نمبر 179 سورہ آل عمران. ما کان اللہ، ادھر خدا نے کیا کہا کہ ہم کفار کو مہلت دیتے ہیں، ہم نے کفار کو مہلت دیا ہے، ہم نے ظالموں کو مہلت دیا ہے. پھر خدا عالم کیا فرما رہا ہے اسی کے بعد والی آیت میں، ما کان اللہ لیذر المؤمنین، ہم نے مومنین کو اسی طرح نہیں چھوڑ دیا ہے، یعنی مومنین کو ان کے حال پر ایسے ہی رسی نہیں ڈھیلی کر دی ہے، چھوڑ نہیں دیا ہے. علی ما انتم علیہ، جس پہ تم ہو، تمہاری طرح کفار و مشرکین جس طریقے سے اللہ نے مشرکین و منافقین کے لیے رسی کو ڈھیلی کر دی ہے. ما کان اللہ لیذر المؤمنین، اللہ نے چھوڑ نہیں دیا ہے مومنین کو علی ما انتم علیہ، کہ جیسے تم جس پر ہو، تمہاری طرح نہیں ہے کہ اسی حالت میں چھوڑ دے. حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ قانون خدا یہ ہے،
قانون خدا یہ حتیٰ قانون کیا ہے؟ یمیز الخبیث من الطیب، جو برے ہیں ان کو الگ کر دیا اور جو اچھے ہیں ان کو الگ کر دیا۔ لہٰذا جو کفار ہیں ان کے لیے مہلت دے دی ہے، وہ گناہ زیادہ کریں۔ جو مومن ہے اللہ نے ان کے حال پر نہیں چھوڑا ہے، یعنی اگر کوئی چھوٹا سا بھی گناہ کرتا ہے فوراً کچھ نہ کچھ متوجہ ہونے کے لیے خداوند عالم اس پہ سختی کرتا ہے اور وہ مومن متوجہ ہو جاتا ہے۔ حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، یعنی خداوند عالم کا قانون یہ ہے کہ خبیث کو، برے کو اور اچھے کو الگ الگ کر دیں۔ ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، کچھ وہ تھے جو یہ چاہ رہے تھے کہ جس طریقے سے غیب کا علم غیب رسول اللہ کے پاس ہے، معصومین کے پاس ہے، ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے۔ خداوند عالم فرما رہا ہے ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، یعنی خدا جو ہے اللہ کے لیے نہیں ہے، اللہ ایسا نہیں کرتا ہے لیطلعکم علی الغیب کہ تم کو بھی غیب کی خبر دے دے، غیب کا علم دے دے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے چنتا ہے اور اس کو علم غیب عطا کرتا ہے۔ تو لوگوں کو یہ آرزو نہیں کرنا چاہیے کہ ان کو علم غیب ہو، علم غیب رسولوں کے لیے ہے۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، بس بہترین راستہ کیا ہے؟ غیب کا علم جاننے کے چکر میں نہیں پڑو، وہ عام انسانوں کے لیے نہیں ہے۔ خدا فرما رہا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تو تمہارے لیے اجر عظیم ہے، بہت بڑا اجر خداوند عالم دے گا۔ یعنی آرزو بیجا نہیں کرو کہ تمہارے پاس بھی علم غیب ہونا چاہیے، رسول کے پاس ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے علم غیب دیتا ہے۔ یعنی آج کبھی کبھی یہ بحث سننے کو ملتی ہے کہ رسول کے پاس علم غیب ہے یا نہیں ہے۔ آیت قرآن ہی کہہ رہی ہے وَلَٰكِنَّ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اللہ جو ہے اللہ ایسا نہیں کرتا ہے، نہیں اللہ نے تم کو علم غیب نہیں دیا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ، اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے علم غیب دیتا ہے۔ تو جو سید المرسلین ہے اس کو بدرجہ اولا خدا نے علم غیب عطا کیا۔ زیادہ لوگوں کے آرزو تھی کہ ان کو بھی غیب کی باتیں معلوم ہونے لگے، سمجھ میں آنے لگے۔ اگر ایسا ہو جائے کہ ہر ایک کو علم غیب خداوند عالم دے دے تو نظام سماج کا ٹوٹ جائے گا، تو معاشرے کے جو روابط ہیں وہ درہم برہم ہو جائیں گے۔ علم غیب اگر ہر ایک کو، علم غیب خدا اسی کو دیتا ہے جو اس کے رسول ہیں، خاص ہے، جن کو علم غیب برداشت کرنے کی صلاحیت ہو کہ ہم کو معلوم ہے کہ ہم کو مارے گا تو ہم اس کو پہلے ہی مار دیں۔ ائمہ معصومین علیہ السلام، جسے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس جب ابن ملجم آئے تو امام نے کہا کہ یہ میرا قاتل ہے، تو امام کے ساتھیوں نے کہا، چاہنے والوں نے کہا مولا تو پھر اس کو ختم کر دیجئے، آپ کا قتل نہیں کر پائے گا۔ تو امام نے کہا کہ نہیں، جرم سے پہلے سزا نہیں۔ لہذا اللہ علم غیب اسی کو دیتا ہے جس کے اندر استطاعت پائی جاتی ہو اس کو برداشت کر پانے کی۔ لہذا لوگ اگر علم غیب عام لوگوں کو دے دیا جائے تو کیا ہوگا؟ معاشرے کے روابط سب درہم برہم ہو جائیں گے۔ گزشتہ آیت میں کیا تھا کہ اللہ جو ہے مہلت دیتا ہے، لوگوں کو مہلت دیتا ہے، کفار کو۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، اللہ مہلت دیتا ہے کہ ان کے گناہ اور بڑھیں۔ لیکن اس آیت میں کیا کہا کہ مومنین کو اللہ رہا نہیں کرتا ہے، مومنین کو اللہ ان کے حال پر نہیں چھوڑ دیتا ہے، مومنین کا اللہ خیال رکھتا ہے، اگر وہ راستے سے ہٹتے ہیں تو فوراً متوجہ کرتا ہے۔ لہذا نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ
میں علم غیب کے ذریعے سے فیصلہ نہیں کروں گا. یہ تمہارے سماج میں جس طرح سے چلتا ہے گواہی اور دلیل، ثبوت اور گواہی کے مطابق میں فیصلہ کروں گا، رسول اللہ نے فرمایا. علم غیب کے ذریعے سے نہیں. علم غیب کے ذریعے سے اگر کرنا ہوتا تمام انبیاء کو، تمام ائمہ کو اللہ حکومت دے دیتا، جاؤ حکومت کرو. لیکن نہیں، سسٹم اللہ نے یہ بنایا ہے کہ دنیا میں اپنے صالح اور خاص بندوں کو بھیجا ہے ان اور انسانوں کو مختار بنایا ہے، انسانوں کو اختیار دیا ہے کہ انسان چاہے اچھا بن جائے، اولیاء خدا کا چاہنے اور ماننے والا بن جائے، چاہے دشمن بن جائے. اور یہ انبیاء علیہ السلام یا ائمہ معصومین علیہ السلام علم غیب رکھتے ہیں، لیکن علم غیب کا ہر جگہ استفادہ نہیں کرتے ہیں. لہذا پیغمبر نے کیا کہا کہ میں علم غیب سے فیصلے نہیں کروں گا، بلکہ گواہی اور ثبوت کے مطابق فیصلہ کروں گا جو دنیا میں دستور ہے. اس لیے کہ زندگی جو خدا نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا، زندگی سسٹم جو بنایا طبعی زندگی ہے، جو طبیعتاً جائے گا. اگر بیمار پڑ گئے تو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، علاج کرانا ہے، علاج کرانا ہے. البتہ شفا جو خداوند عالم دیتا ہے، لیکن جو سسٹم بنایا ہے اس سسٹم کے تحت چلنا ہے. ہاں، خداوند عالم غیر طبیعی معجزات اللہ نے دیے ہیں انبیاء کو اور ائمہ معصومین علیہ السلام کو. لہذا معجزہ یا علم غیب کا استعمال جن کو اللہ نے دیا ہے وہ اس کے مطابق جہاں پہ وقت ہے، جہاں اشد ضرورت ہے، اس جگہ پر اس کا استفادہ اور استعمال کرتے ہیں. اور یہ اللہ کے خاص بندے ہونے کے باوجود، تمام قدرت رکھنے کے باوجود اشارہ کر دے دیوار سونے کے ہو جائے، لیکن عام زندگی گزارتے، عادی زندگی گزارتے ہیں. اس لیے کہ اگر ایسا نہ ہو تو پھر ہمارے لیے الگو نہیں ہوں گے، ہمارے لیے نمونے عمل نہیں ہوں گے. مثلاً ائمہ معصومین علیہ السلام یا رسول کو زخم نہ لگے تو کہ ہمارے لیے الگو کیسے ہو سکتے ہیں؟ کہ رسول اللہ جنگ کے لیے کہہ رہے ہیں، ان کو تو زخم ہوتا ہی نہیں. لہٰذا انہوں نے طبیعی زندگی گزاری تاکہ ہمارے لیے نمونے عمل بن جائے، ہمارے لیے الگو بن جائے، ہماری ہدایت کے لیے آئے. ورنہ یہ تو نوری مخلوقات ہیں، ان کے درجات اس سے کہیں بلندتر ہیں کہ دنیا میں، اس خطا کار دنیا میں یہ معصومین آئے. یا پھر اس کی مثال یہ بھی دی جا سکتی ہے، جیسے ائمہ معصومین کے پاس، انبیاء کے پاس معجزہ ہے، علم غیب ہے. اس کی مثال یہ ہو سکتی ہے کہ جیسے پولیس ہے، پولیس کے پاس اسلحہ رہتا ہے، بندوق رہتی ہے، لیکن ایسا نہیں کہ ہر جگہ استعمال کرتا چلے، گھر میں بھی، ادھر بھی، ادھر بھی سب کو دکھاتا چلے، نہیں، بلکہ جہاں پر ضرورت پڑتی ہے وہاں پہ استعمال کرتا ہے. ہر جگہ علم غیب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے، معجزہ ہونے کا مطلب نہیں ہے کہ ہر جگہ انبیاء علیہ السلام معجزہ دکھاتے چلے، ہر جگہ علم غیب. بس جہاں پر نبوت ثابت کرنا ہے، امامت ثابت کرنا ہے، معجزہ دکھا دیا. اس کے علاوہ طبیعی زندگی. لہذا یہ بات کلیئر ہو گئی کہ علم غیب اللہ اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے، رسولوں کو دیتا ہے، اور رسولوں میں بھی تمام رسولوں کو نہیں. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اللہ علم غیب عطا کرتا ہے. فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، بس ایمان لاؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پر. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر ایمان لاتے ہو اور تقوی الہی اختیار کرتے ہو، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تمہارے لیے اجر عظیم ہے. اور اتنا کافی ہے. انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں پروردگارہ محمد و آل محمد صدقے میں، چار معصومین علیہ السلام کے صدقے میں ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پروردگارہ محمد و آل محمد صدقے میں ایام اعزاء آ رہے ہیں، پروردگارہ زیادہ سے زیادہ مظلوم کربلا کی شہادت کے غم منانے کی ہمیں توفیق عطا فرما. پروردگارہ ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. پروردگارہ محمد و آل محمد صدقے میں
جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔ معبود علماء اکرام، مراجع اکرام، بلخص آیت اللہ سیستانی و مقام معظم رہبری کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔